अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हदीस नंबर 10 करेंगे आज हम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बाब इस बयान में कि अल मुस्लिमु मन सलिमा अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो हैं जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हैं। हदसना आदम अब्न अबी इयास क़ाल हदसना शुअबा अन अब्दुल्लाह बिन अबी सफ़र व इस्माईल अन शअबी अन अब्दुल्लाह बिन अम्र अन नबी क़ाल अल मुस्लिम मन सलमा। हमसे आदि बिन अबी इयास ने हदीस बयान की, इनको शोबा ने, अब्दुल्ला बिन अबी सफ़र और इस्माइल से भी हदीस है। उन दोनों ने किससे ली है? शुअबी से। वो नकल करते हैं, उन्होंने कहा अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिम मन सलिमा, मुसलमान वो है जिससे सलामत रहे अल मुस्लिमूना, मुसलमान मिन लिसानिही व यदिही, इसकी हाथ और ज़ुबान से, वल मुहाजिर, और मुहाजिर वो है मन हाजरा, जो छोड़ दे, मानहा, जैसे रोका हो, अल्लाह अल्लाह ने, अनहु, उससे। मुसलमान होने की एक अलामत बताई गई है, उसमें सबसे पहले ज़ुबान है। जी, ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंसान की पहचान करवाती है। कुरान मजीद में कई मरतबा आता है कौलन सदीदा, बात कही जाए अच्छी साफ, या बात वो जो सच पे हो, कि तुम में से सबसे बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह पे झूठ बांधे। ज़ुबान से रिलेटेड बहुत से गुनाह हैं, जैसे झूठ, चुगली, गीबत, इल्ज़ाम, तेज़ ऊंचा बोलना और झगड़े पर बात लेके जाना। क्योंकि जब झगड़ा भी बढ़ रहा होता है तो उसका पहला हथियार जो फेंका जाता है वो ज़ुबान है। यानी ज़ुबान कुछ अल्फाज फेंकती है तभी बात हथियार तक जाती है। यानी आप देखो कि नेज़ों के जो ज़ख्म भरे जाते हैं ना, वो फिर भी भर जाते हैं, मगर ज़ुबान के ज़ख्म तो अरसे तक ही नहीं भरे जाते। तो अब यहाँ जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बात समझाते हैं कि मुसलमान वही होता है कि दूसरा मुसलमान उसकी ज़ुबान से बचा रहे। और इसी तरह एक और हदीस का मफ़हूम है कि तुम में बदतरीन होंगे मेरी उम्मत में वो लोग जिसकी ज़ुबान के डर से लोग उससे दूर रहते हैं, उससे बचते हैं, उससे मिलना पसंद नहीं कर रहे होते। और ज़ुबान सिर्फ इस हद तक नहीं होती कि दुनिया में कुछ बात कह दी तो चलो कह दी, बात ख़त्म हो जाएगी, बल्कि हमारे मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ लिखा जा रहा है। करामुन कातिबीन, दाएं बाएं लिखने वाले बुरी बातें भी लिखते जाते हैं और अच्छी भी। जहाँ ज़ुबान हमें बुराई में ले जाने के लिए भी काफ़ी है, वहाँ अच्छाई में भी। यानी हदीस के अल्फाज हैं कि कोई बंदा एक बात ऐसी कहता है जिसके मुतल्लिक वो सोचता है कि बस ऐनी बात है, मगर वो उसके जहन्नम को ये नीचे गिरा देती है। अगर जहन्नम में घर बना होता है और भी उसको नीचे उसके घर ले जाया जाता है उसके लफ्ज़ की एक बात की वजह से। वो कोई भी बात हो सकती है, किसी का दिल दुखाना, किसी पे इल्ज़ाम लगा देना। बाज़ दफ़ा तो बात हाँ ना में भी होती है कि बस आपने किसी में हाँ या ना ही कहना है, मगर उससे किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी जो है बिल्कुल बदल जाती है। और देखो आप, हम मुँह से सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, अगर एक मुँह से एक अल्फ़ाज़ कहें सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लग रहा है। आप कोई भी बात की तस्दीक कर रहे हो, जैसे मुँह से आप अल्लाह अकबर कहते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो, इससे भी देखो कितने दर्जे हैं। ज़ुबान अगर हमें नेकियों की तरफ लेके जाती है तो यही ज़ुबान है जो बुराइयों की तरफ लेके जाती है। ये अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है, मगर यहाँ बात है कि एक मुसलमान एक ज़ुबान को इस्तेमाल कर रहा है इसलिए कि दूसरे को तकलीफ़ दे। अगर उसने अपनी इस ज़ुबान से दूसरे को तकलीफ़ दे दी, फिर वो मुसलमान नहीं। तो वो फिर मुसलमान नहीं है तो क्या है? काफ़िर है। तो आता है ना कुरान मजीद में, जहन्नम तैयार है उइद्दत लिल काफ़िरीन, काफ़िरों के लिए। तो ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ देना, ये कबीरा गुनाहों में है गुनाह। और फिर उसके बाद हाथ भी। हाथ से तकलीफ़ देना, किसी को मारना शुरू कर देना, इस हद तक तकलीफ़ देना कि उसको ज़ख्म लग जाए, हड्डियाँ चुभें, उसकी हड्डियाँ टूट जाएँ। जैसे मार-कुटाई में, या कोई जहाँ चोरियाँ, डकैतियाँ होती हैं, आपने देखा वो कैसे डायरेक्ट मारना भी शुरू कर देते हैं। जान तक जाने का भी खदशा होता है। तो बात तो वैसे करें ना, आप वैसे आप अमूमन भी देखें ना, हमारे घरों में हर हर औरत को, ये एक पढ़ी-लिखी औरत की भी मैं बात करूँगी जो बच्चों को इस दुनिया में लेके आई है और उसने एक परवरिश उसकी करनी है। अब वो ज़ुबान से भी ऐसी-ऐसी बातें कर रही है, छोटी-सी बात पे कि पूरे ख़ानदान को उसने उसमें शामिल कर लिया, और फिर साथ-साथ छोटी-सी बात पे बच्चे को डाँट भी रहे हैं और साथ मारते भी जा रहे हैं। और इसमें ये देखा जाता है कि कई दफ़ा इतना गुस्सा आ जाता है कि साथ बातें भी बच्चों की ऐसी हो रही होती है, बच्चों को इतना बुरा मारा जाता है, डाँटा जाता है, दोनों चीज़ें। तो क्या ये ज़ेब देता है? हम वैसे भी तो समझा सकते हैं ना, आप ज़ुबान को अच्छे अल्फ़ाज़ के साथ इस्तेमाल करके उसको समझाएँ। उसे बताएँ कि इस तरह तुम्हारा करना गलत हो सकता है।
ایک مرتبہ 2 مرتبہ ٹھیک ہے سختی کرنی چاہیے مگر ایسے نہیں. تو یہ تو سب سے پہلے اپنے گھر میں ہی ہم دیکھ لیں. ایک بعض تو یہ بھی حالات ہوتے ہیں کہ بچہ بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، اسے تو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے، تو ساتھ ساتھ وہ الفاظ بھی بولے جا رہے ہوتے ہیں بہت برے سے برے، اور ہاتھ بھی اتنا بڑا ہاتھ بچے کو پڑ رہا ہوتا ہے. تو پھر یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ایسا تو مسلمان عورت تو ایسا نہیں کر سکتی. ایسے ہی پھر ماں کے ساتھ باپ کا بھی نام آتا ہے. تو اس کے علاوہ پھر یہیں سے بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. 2 بھائی 2 بہنیں بچپن سے ہی لڑنا شروع کر دیتی ہیں، چھوٹے سے ناخن مارنا، منہ پہ مارنا، ہاتھ پہ مارنا. تب بچپن سے ہی حدیث بتا دی جائے کہ زبان اور ہاتھ سے اگر کسی کو تکلیف دی تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں، اور اگر ہم مسلمان ہی نہیں ہیں تو پھر نہ دنیا میں ہمیں سکون آ سکتا ہے اور نہ آخرت میں. اور دوسری بات والمہاجر من ہاجرہ، مہاجر وہ ہوتا ہے جو ہجرت کر جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے منع کی، اللہ نے روکا ہے اس سے رک گیا. کس کس چیزوں سے اللہ نے روکا ہے؟ برائی اور بے حیائی سے اللہ نے روکا ہے، ماں کی نافرمانی سے اللہ نے روکا ہے، جھگڑا کرنے سے اللہ نے منع کیا، اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، وہ خسران مبین، سخت جھگڑالو ہو گیا. پھر اس کی دوسری سند بھی بتائی گئی ہے. قال ابو عبداللہ وقال ابو معاویہ حدثنا داود عن ابی ہند عن عامر قال سمعت عن عبداللہ بن عمرو ويحدث عن النبي وقال عبد العالى عن داود عن عامر عن عبداللہ بن عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی بات پھر ہوئی، المسلم من سالم المسلمان من لسانہ و یدہ، مسلمان وہی ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو ہم تو اس طرح خود کو پیش کرتے ہیں، کوئی ہمیں کچھ کہہ دے صحیح، پہلے زبان سے شروع ہوتے ہیں یہاں تک کہ ہاتھوں تک بات چلی جاتی ہے. چھوٹے بچے تو چھوٹے، بڑے بھی جوائنٹ فیملی میں جب رہ رہے ہوتے ہیں نا، بھابھی نند دیورانی جٹھانی اور سب، وہ بھی اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ منہ سے بات کرتے ہیں، اتنی زیادہ باتیں، اتنی تکلیف، اتنا دکھ، خون کے آنسر اڑا رہے ہوتے ہیں، اور پھر بات ہاتھوں تک چلی جاتی ہے، جسے ہم پنجابی میں ہاتھا پائی نہیں کہتے. تو یہ مسلمانوں کا انداز نہیں ہے، مسلمان ایسا نہیں ہوتا. وہ بات آپ کریں، حق کی بات کی جا سکتی ہے مگر انداز اچھا ہو. آپ کبھی اس کی ویڈیو بنا کے کبھی آپ خود کو دیکھیں گے؟ کئی مرتبہ ایسا خدا نہ خواستہ ہو تو کوئی جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ پھر اپنا چہرہ اپنا شیشے میں نہیں دیکھ سکتا، اسے خود سے شرم آ رہی ہوتی ہے. تو کل قیامت کے دن جب وہ پوری ایک ویڈیو چلائی جائے گی تو کیا ہوگا؟ تو کوشش یہ کریں کہ میری زبان اور ہاتھ اچھے طریقے پر استعمال ہوں. اب آج اختیار ہے مگر ایک دن ہونا ہے کہ اختیار ختم ہو جانا ہے. یہ نہ زبان میری رہنی ہے نہ ہاتھ ہے، اللہ کے دیے، اللہ نہیں ہوئے ہیں، مگر اسے اللہ کے مطابق استعمال کریں گے تو بچیں گے. باب ای الاسلام الافضل، اس بیان میں کہ کون سا اسلام افضل ہے. حدثنا سعید بن یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں، یحییٰ بن سعید قریشی یہ حدیث بیان کرتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو اپنے والد سے نقل کیا ہے. قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردہ قال حدثنا، کیسے حدیث لیتے ہیں؟ عبداللہ بن ابی بردہ انہوں نے ابو موسیٰ سے یہ حدیث بیان کی کہ پوچھا لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ای الاسلام، کون سا اسلام افضل ہے؟ قال فرمایا من، جس سے سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ اسلام افضل ہے جس سے دوسرا مسلمان سلامت رہے، اپنے آپ کو امن محسوس کرتا ہو، اسے یہ نہ ہو کہ اب یہ جو انسان آ گیا اس سے تو میں بچنے والا نہیں، اب یہ بات ادھر کی ادھر کرے گا، اور اسے محسوس ہو جاتا ہے. جیسے گھر میں بھابھی ہوتی ہے تو اسے پتہ ہے نند آ گئی، اب میری باتیں شروع ہو گئی. اب اس طرح 2 لوگ بیٹھے ہیں کہیں شادی بیاہ فنکشن ہے تو وہ اٹھ کے جا رہا ہے، وہ اٹھ کے ہی نہیں جاتا، وہ کہتا ہے میں اٹھ کے جاؤں گا، پیچھے انہوں نے میری باتیں شروع کر دینی ہے اور مجھے اچھی طرح ذلیل کرنا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، ایک مومن کی عزت اس کا خون، اس کا مال، اس کی حرمت اس سے بھی زیادہ ہے جیسے کہ کعبہ کتنا عزتوں والا ہے، کتنی شان و شیان والا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بھی زیادہ ایک انسان کی عزت محفوظ ہونی چاہیے. ہم اس کو زبان سے ایسے ادھیڑتے ہیں جیسے ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، جیسے ہمارے کوئی فرشتے لکھ ہی نہیں رہے ہیں، جیسے ہمیں اس کا نقصان نہیں ہے. حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر ہم اپنی زبان سے کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس کا گناہ کس حد تک ہے کہ آپ کو مسلمان کی لسٹ سے نکال دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہو. دیکھو یہاں پوچھ رہے ہیں آ کے، اب یہ سوال ہم بھی کریں، اگر اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو ہم بھی یہ سوال کرتے ہیں نا، کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان سے اور سارے مسلمانوں سے سلامتی میں رہے.
کہ مجھے پتا ہے کہ اس نے مجھے کچھ نہیں کہنا اور میں یہاں سے چلا ہو جاؤں گا، میرے بعد بھی یہ کوئی بات نہیں کرے گا، مگر ہمیں تو ہر ایک سے ڈر لگا رہتا ہے، ہر ایک سے، اپنے سگے بہن بھائیوں سے، چاہے وہ ننیاد دیال ہو، سسرال میکا ہو، سب، جس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان شر کا کام کر رہا ہوتا ہے تو شر اپنی ایک نحوست چھوڑتی ہے، جس سے رزق چلا جاتا ہے، صحت چلی جاتی ہے، سکون چلا جاتا ہے، بیماریاں آتی ہیں گھروں میں، محبتیں چلی جاتی ہیں، نفرتیں عام ہو جاتی ہیں، اتفاق نہیں رہتا، اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ میں نے چھوٹی سی بات کسی کے کان میں کہہ دی، شاید کسی کو پتہ نہیں چلی ہے وہ، مگر اس کا شر پھیل گیا، اور اگر اپنے اس کی اپنی زبان سے کسی کی غیبت کرے ہو تب تو ہے نقصان، یا آپ سرعام اس کے سامنے بات کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کہتے ہو میں تو اس کے سامنے بھی کہہ دیتی ہوں، اور آپ وہ بات کہہ کے اس کو دکھ دے رہے ہو تو آپ نہ کہو نا اس کو، تب بھی آپ کے لیے برا ہے، اللہ نے اجازت نہیں دی کہ آپ کسی کا دل دکھائیں، بلکہ بہتر تو وہ انسان ہوتا ہے جو کسی کو دل خوش کر دے، رحم کر دے، مگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو۔ تو میری اور آپ کی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ مجھ سے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور انشاءاللہ یہی بات ہم نے اپنے بچوں میں اور آنے والی نسلوں میں یہ ڈالنی ہے کہ میں مسلمان ہی تب ہوں، اور اگر جیسے ہی مجھ سے یہ کام ہو چکا، مسلمان میں نہیں رہی، جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے ہم اس بات سے بچ نہیں سکتے، ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، ہاں انسان کو عادت ہے، وہ توبہ کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، کچھ وقت لگ جاتا ہے اس کو، وہ کوشش میں لگا رہتا ہے، جب آپ کی کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور مدد کریں گے۔ دیکھیے ہمارے نبی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دیتے تھے، واقعہ طائف میں آپ نے اپنی زبان سے ان کے لیے دعا کی، آپ نے تکلیف نہیں دی، اور ہمارے نبی کے الفاظ ہمیشہ ہمیں یاد رہنے چاہیے، جو دل ہے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، دل جو بھی کہے، ہاتھ اور زبان جو ہماری ہے وہ اللہ ہی کے عین مطابق ہوگی، یعنی میری زبان وہی کہے گی جو میرے رب کا حکم ہے، اور پھر یہ زبان ہمیشہ رہنی بھی تو نہیں ہے نا۔ سورہ رحمان میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو بولنا سکھایا، کیا اس لیے بولنا سکھایا کہ ہم جھوٹ بولتے رہے دن رات؟ جھوٹ بولنے سے تو فرشتے 70 میل دور چلے جاتے ہیں، یا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنا سکھایا کہ ہم اس سے خوب جھگڑا کریں؟ نہیں، اللہ نے تو اس لیے ہمیں زبان دی ہم اصلاح کر دیں، عمل بالمعروف نہی عن المنکر کر دیں، کسی کی خوش کرنے والی بات کر دیں، ایسی بات کر دیں جو ہمیں جنت کے قریب کر دیں، ذکر کر لیں، کسی کو اللہ کی طرف لے آئیں، اللہ کی طرف بلا لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔